السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے ندیم حیات، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم سب کی زندگی میں کوئی اجتماعی تبدیلی پیدا ہو سکے، کوئی چینج آ سکے۔ تو آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ جس کا تعلق بہت ہی خوشحال سرزمین سے تھا۔ یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ وہ ایک طویل سفر پر نکلا۔ یہ بادشاہ پیدل سفر پر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اپنے وزیر کو اس نے بلایا اور شکایت کی کہ میرے پاؤں راستے کے پرخار پتھروں سے زخمی ہو چکے ہیں، پھٹ گئے ہیں، اور میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ حکم کیجئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ سارے اونچے نیچے ٹیڑھے میڑھے اور پتھریلے راستے جو ہیں، ان پر ہم قالین بچھا دیں تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ خیال بہت اچھا تھا، لیکن وزیر سن کر پریشان ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر قالین کہاں سے آتے؟ قومی خزانہ جو ہے اتنے بڑے خرچے کا شاید متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے جب اس کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ خیریت ہے، کس سوچ میں گم ہو؟ کیا اب ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں، اتنا بھی خزانہ نہیں کہ ہم اس چھوٹی سی خواہش کو پورا کر سکیں؟ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہم ایسا کر تو سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے جانوروں کی کھالوں کو ادھیڑنا پڑے گا، بہت سارا خرچ خرابہ ہوگا، معیشت برباد ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے پاؤں کے اوپر ایک چمڑے کا ٹکڑا چڑھا لیں تاکہ آپ کو چلتے ہوئے پتھر نہ چبھیں، کانٹے نہ لگیں، آپ کے پاؤں زخمی نہ ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ ہاں واقعی اس بات میں دم ہے۔ تو پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ اپنے پاؤں کے نیچے ایک چمڑے کا موٹا ٹکڑا باندھ لیا۔ بادشاہ کی دیکھا دیکھی درباریوں نے، وزیروں نے، اور پھر عام لوگوں نے بھی ایسا ہی عمل دہرایا۔ اس سے پہلے وہ لوگ ننگے پاؤں چلا کرتے۔ یہ ابتدا تھی جب جوتا ایجاد ہوا، بوٹ، شوز کی ابتدا کا زمانہ۔ آہستہ آہستہ چمڑے کے ان ٹکڑوں کے اندر فیتے اور تسمے لگنا شروع ہوئے۔ موسم کی مطابقت سے ان کو باریک کیا جاتا، موٹا کپڑا لگایا جاتا تاکہ سردیوں میں پاؤں گرم رہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی، اور بالآخر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے فیشنیبل، آرام دہ اور میڈیکیٹڈ جوتے استعمال کرتے ہیں، اور بغیر جوتے کے سفر ناممکنات میں سے ہے، امپاسبل ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہم خود کو بدل سکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت ساری دنیا کے راستے جو ہیں وہ قالینوں سے نہیں بھر سکتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کر لیا اپنے وزیر کی مدد سے۔ تو ہمارا وزیر جو ہے وہ عقل، وہ الگ بات کہ اقبال صاحب نے کہا نا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی۔ تو واقعی عقل جو ہے بڑی عیار ہے، اس کے اندر بڑے راستے دکھاتی ہے ہمیں، طرح طرح کے راستے۔
ہم یہ عقل استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں، مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ جس بھی معاشرے میں رہتے ہوں گے، جس محلے میں، جس گلی میں رہتے ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں گے، جس کمپنی میں کام کرتے ہوں گے، جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں گے، وہاں کے لوگ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ لوگ، موسم، خواہشات اور ان کی تکمیل، خواہشات تو شاید ہماری مرضی کے مطابق ہو سکتی، ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ہم خود کو بدل سکتے ہیں، سب کو نہیں بدل سکتے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، دوسروں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کا لائف پارٹنر ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات آپ کو ناپسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات آپ کو بہت پسند ہو۔ تو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے، پیراڈائم شفٹ کی بات ہے۔ ماحول کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، نہیں بدل سکتے آپ خود کو ایڈجسٹ کر لیں، خود کو ماڈیفائی کر لیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔